مالک کون و مقام، مالک ارض و سما، یقیناً خطائیں گناہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، نفسوں نے ہم پہ ظلم کیا، اس مقدس گھرانے کا صدقہ یہ گناہ معاف فرما، ہمیں ویسا بنا دے جیسا اللہ اللہ کا رسول اور رسول کی آل ہمیں دیکھنا چاہتی ہے۔ مالک کون و مقام، محبت کے ساتھ مخلوق کا دل جیتنے کی توفیق عطا فرما، کردار کے ساتھ حق کو منوانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تیرا عدل ہے، یقیناً اگر تو شیطان کو مہلت دے سکتا ہے تو یقیناً تیرا کوئی نہ کوئی نمائندہ زمین پہ ہوگا۔ جتنی طاقت شیطان کے پاس ہے کہ وہ ایک وقت میں کائنات کے کونے کونے جا سکتا ہے، یہ تیرا عدل ہے، کوئی بچانے والا بھی ایسا ہوگا جو ایک وقت میں ہر جگہ جا سکتا ہے۔ احسان فرما، ہمیں بھٹکنے سے بچا، بچانے والے کے وفاداروں میں شمار فرما۔ مالک کون و مقام، ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ مالک کون و مقام، ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مالک کون و مقام، جو بے اولاد ہے صاحب و زمان کے لشکر کے سپاہی عطا فرما، جو بے گھر ہے امام زمان علیہ السلام کی انتظار گاہ عطا فرما۔ یہ فضل بھٹی صاحب اور بھٹی برادران نے یہ جو کاوش کی ذکر اعزا کے حوالے سے، پروردگار اسے نصرت امام میں شمار فرما۔ مجھے راستے میں بڑی خوشی ہوئی کہ ایک اہل سنت نے اپنا مقام دیا ہے ذکر حسین کے لیے۔ اس اہل سنت کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم بھی اہل سنت ہیں، ہمارا سنت سے نعوذ باللہ کوئی اختلاف نہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں تم بھی شیعہ بن جاؤ۔ آپ پوچھو کہ سید شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے آپ کالے کپڑے پہنو، ہم نہیں کہتے آپ اپنے گھروں پہ کالے علم لگاؤ، یہ اپنی اپنی طبیعت اور مزاج کی بات ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کم از کم شیعہ بن جو جیسا معصوم چاہتے ہیں۔ کرو سوال سید، وہ کیسے شیعہ ہوتے ہیں؟ اصل میں شیعہ اسے کہتے ہیں جنہیں وہ کہہ دے یہ ہمارا ہے۔ شمار مہربانی شمار آل محمد کے شیعوں میں فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور و امہات طیبین الطاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ خطاب فرما رہے تھے، ماشاءاللہ آپ سب سن رہے تھے، ہر پڑھنے والے کی اپنی طبیعت ہے، اپنا مزاج ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں لوگوں تک وہ حقیقت پہنچاؤں تاکہ لوگ سمجھ جائیں حق کیا ہے۔ ہماری خواہش کچھ اور ہے، ہم یہ کہتے ہیں جو جہاں ہے اس کو آئینہ اندر سے خود اس کا اپنا آپ دکھائے۔
میری اپنی خواہش ہے، میری اپنی طبیعت ہے، میں کہتا ہوں ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک محتسب بٹھایا ہے، کسی کے کہنے پہ کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہہ دیا تو مانو، میرے کہنا نہ مانو، اپنے اندر دل کی آنکھیں کھلواؤ۔ اور میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ایک صاحب سوال کر رہے تھے جناب علی سے، مومن اور مسلمان میں فرق بتاؤ۔ پہلا فرق بتانے لگا ہوں، میں کہ میرا ارادہ کچھ اور تھا پڑھنے کا، لیکن بات آ گئی تو چلو دو چار جملے اس پہ بھی عرض کرتا جاؤں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ان کو مانتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو ان کی مانتا ہے۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ دو، مہربانی حیدری، مہربانی۔ مہربانی، حقیقت یہی ہے حضور، آپ کو تو پتہ ہے، بلکہ میرا تعارف کر رہے تھے فضل بٹی صاحب، سید واحد سید، ایسی بات نہیں، ماشاءاللہ سادات کام کر رہے ہیں، میں کوئی علیحدہ نہیں ہوں، بس ہے میں نے خیرات علیحدہ مانگی ہے، بس تھوڑا سا فرق اتنا ہے، میں نے خیرات علیحدہ مانگی ہے، سادات تو بہت ہے نا، جیسے اب ماشاءاللہ دنیا کربلا گئی ہے، کسی نے خاک شفا وہاں سے مانگی، حسین نے خاک شفا دے دی، کسی نے خاک شفا کی تسبیح مانگی، حسین نے وہ دے دی، کسی نے تبرک مانگا، حسین نے وہ دے دیا۔ عقل کی بات ہے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے حسین سے حسین مانگا۔ شاباش، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، مہربانی، جس نے حسین سے حسین مانگا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ارے کہ اپنی اپنی طبیعت اپنا اپنا مزاج ہے نا، کربلا جا کر بھی بندے چیزیں ڈھونڈتے رہے، کسی نے کربلا سے کفن مانگا، اس کو کفن مل گیا، کئی ایسے تھے جنہوں نے کہا نہیں یار، کفن اس کو چاہیے جس کو مرنے کے بعد شک ہو۔ تھوڑی سی معرفت کی بات میں چاہتا ہوں، تمیدی دو چار جملے آپ کی خدمت، جس کو مرنے کے بعد شک ہو سکتا ہے ہماری بخشش نہ ہو، چلو کفن پہن کے جائیں گے، بخشش کی ضمانت۔ شاجی مہربانی، تھوڑی سی عرفانی گفتگو ہے، ہاں میں مجالس کٹھی کرنے نہیں نکلتا، میں سرکار کے حوروں کو ہمت دلانے نکلتا ہوں، مہربانی۔ اس لیے بابا جی آپ نے جملے کا لطف لیا، حوروں لطف لیا، سلام ہے بابا جی، میرا دل ہے چار مشرے عرض کرتا ہوں، جو نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے، کوئی چیز تب باقی ہوتی ہے جب کوئی باقی ہوتا ہے، یہ کائنات باقی ہے تو اس کا مطلب کوئی باقی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ کچھ میرے اہل سنت تشریف فرمائے، حضور یہ دیکھو اس نے بٹی صاحب نے یہاں یہ دری بچھائی، یہ شامیانہ لگایا، کیوں؟ ہمارے لیے، اس ذکر کے لیے، جب یہ ذکر ہو جائے گا ایمان سے بتاؤ یہ دری بچھی رہے گی، یہ شامیانہ لگا رہے گا؟ نہیں لگا رہنے دو نا، کہا نہیں فائدہ ہی نہیں۔ ہاں اگر فرض کرو کل ادھر دوبارہ مجلس ہونی ہے، پھر اس انتظار میں یہ رہے گا بھی کل کسی کا انتظار ہے، کوئی چیز باقی ہے، کوئی ذکر باقی ہے، اس کے لیے یہ دری بھی بچھی رہے، یہ شامیانہ بھی لگا رہے۔ اگر ذہن تیار ہے تو عرفان کا موتی یہ سنبھالنا، اللہ نے یہ دری زمین بچھائی تھی، بنائی تھی محمد کے لیے، اللہ نے یہ شامیانہ آسمان بنایا تھا محمد کے لیے۔ آؤ پروردگار کو کہتے خدا بند عالم، محمد تو آئے چلے گئے، ہٹائیے دری، ہٹائیے شامیانہ، کہتے نہیں ہٹاؤں گا، کہا کیوں؟ اس لیے ایک محمد آیا تھا، ایک محمد نے آنا ہے۔ ایسے ہے نا جی، کسی نے آنا ہے اس کے لیے بھی نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ بابا جی ہزاروں حور کی قطاریں ہیں، ثبوت اس کا آج بھی کوئی حسین جیسا مہربان باقی ہے۔
میں مہربانی، شکریہ انکل جی، مہربانی. آج بھی حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے، یقیناً اس کی وجہ سے یہ سب کچھ باقی ہے. میں نے گزارش کی آپ کے ایک درود تو پڑھے آل محمد کی بارگاہ. مومن اور مسلمان میں فرق بتا رہا تھا. ایک فرق اور بتاؤ، بات آئی گئی. مومن جو ہوتا ہے وہ مسلمان بھی ہوتا ہے، لیکن مسلمان جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں وہ مومن ہو. نہیں غور فرمایا؟ مسلمان ضروری نہیں وہ مومن ہو، مگر مومن جو ہوتا ہے وہ مسلمان بھی ہوتا ہے. یہ دیکھو کوائی، چلو نہیں کچھ بندے پریشان بیٹھے ہیں، میں اظہار کرتا ہوں. حضور یہ کلمے کا آغاز کہاں سے ہے؟ لا سے جی، آگے نہیں جاتے. لا کا مطلب کیا ہے؟ انکار. نہیں، کچھ بھی نہیں. شاہ جی بات شروع ہوتی ہے انکار سے. میدان میں کھڑا ہوں، جس مسلک سے تعلق، بھائی فضل چھوڑ دے، پنکھے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں. جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، دیکھنا میری طرف، پھر کہہ رہا ہوں کلمے میں پہلے ہے لا، انکار. جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے الا اللہ پہ بعد میں آنا. پہلے لا کو سمجھ. لا کیا ہے؟ لا ہے ہر اس چیز کا انکار جو الا اللہ کے مقابلے میں ہے. اور کھولو تھوڑا سا. اچھا آؤ، انکار کس چیز کا؟ دنیا میں آیا تھا روتے ہوئے. جب پیدا ہوا تھا رویا تھا، جو نہیں رویا اس کو تھپڑ مار کے رلایا جاتا ہے. اے پتر جاگ. ایسے ہے یا مسلکوں والا معاملہ ہی ختم ہو گیا. ویسے راستے میں ایک شخصیت میرے ساتھ تشریف فرماتے بڑا جملہ کہا. انہوں نے کہتے شاہ جی اصل میں دین اسلام ہے، اصل میں اسلام ہے، اور اسلام کا گہرا تعلق ہے ایمان سے. اور کہا شاہ جی جس کا ایمان بلند ہو نا، یقین کرو اس نے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر دیا. ایمان بلند ہو. اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. بات کیا کر رہے تھے؟ لا کی. آتے ہوئے کیا کرتا ہے بچہ؟ روتا ہوا آتا ہے. یعنی آتے ہوئے وہ انکار کر رہا ہوتا ہے، میں جہاں تھا مجھے یہاں سے کیوں بھیجا. کیا کہتے ہیں سارے ڈاکٹر؟ کہتے ہیں جو بچہ نہ روئے تھپڑ مار کے اس کو رلاؤ. نہیں روئے گا تو مر جائے گا. رونے سے نہ روکا کرو، رونا ہی زندگی ہے. لیکن رونے والوں کے حوالے سے ایک بات بڑی بات کمال کہی گیا. انہوں نے کہا جو حق پہ روتا ہے اللہ زندگی میں اسے باطل پہ نہیں رونے دیتا. لا، بچپن بہترین لا کے خوبصورت تعریف. زبردست بچپن میں اتنا پیارا نظام ہوتا ہے. یہ جیسے وہ جا رہا ہے، یہ ایک کوئی معصوم ادھر یہ بیٹھا ہے، یہ آ گیا. یہ کمال لا کی تعریف ہے. اس سے پوچھو تو نے کاٹن کے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ کہے گا شاہ جی کپڑے ہی پہننے تھے نا، تن نہیں ڈھانپنا تھا نا. جو باپ نے پہنا دیا شکر ہے. کبھی باپ کو یہ نہیں کہے گا یہ کپڑے نہیں مجھے کوئی اور پہنا. لا کی خوبصورت تعریف ہے. انکار ہے ہر اس چیز سے جو اس کی ناراضگی کا باعث ہے. 100 روپیہ لے کے گیا باپ سے منت کر کے، بابا 100 روپیہ چاہیے. حالانکہ اس کو نہیں پتا 100 کیا ہے. دکان والے کے پاس گیا، دکان والے کو کہا انکل یہ ٹافی دینا، یہ بسکٹ دینا. اس نے 10 روپے کی چیز دی، 90 روپے گلے میں رکھ لی. لا کی خوبصورت تعریف ہے. نہ لڑا نہ جھگڑا، اطمینان کے ساتھ واپس آ گیا. کسی نے اس سے پوچھا بیٹا وہ بقایا پیسے؟ انہوں نے کہا ہیں وہ کیا بچتے؟ انہوں نے کہا بچتے ہیں. کہا اس نے کھا لیے. کہنے لگا کوئی بات نہیں. اس نے نہیں کھایا
میں لا پہ تھا، وہ لا پہ نہیں تھا۔ اصل میں مہربانی اس کو پتہ ہی نہیں اس کی نسلوں کو کتنے 90 دینے پڑیں گے۔ یہ ہے لا کی خوبصورت تعریف۔ مہربانی یار، اللہ اکبر۔ لا کی خوبصورت تعریف، اطمینان، یقین۔ نیند کی گولیاں نہیں کھائے گا، اس کا کوئی کورٹ میں کیس نہیں لگا، کسی بچے کا کوئی وراثت کہیں کیس لگا ہو، ہے ہی نہیں۔ یہ لڑتے ہیں آپس میں، لا کی خوبصورت تصویریں ہیں، لڑتے ہیں، اسی لمحے صلح کر لیتے ہیں۔ ان سے کبھی پوچھو یہ لڑائی لمبی کیوں نہیں کی، عدالت تک کیوں نہیں لے گئے؟ کہنے لگے فائدہ نہیں۔ کہا ہم لا کی تصویریں خوبصورت، ہو سکتا ہے اختلاف چھوٹا چھوٹا، ہم نے آپس میں مل کے حل کر لیا۔ پھر اگر کوئی ان میں سے تھوڑا سا اپنا شعور بیدار کرے تو بچہ یہ کہے گا جو غلط ہے مجھے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سزا دے گا۔ یہ لا کی خوبصورت تصویر ہے یار۔ لو جی یہی لا کی تصویر یہاں بٹی صاحب کے کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئی، دروازہ کھول کے، اندر بیٹیاں بیٹھی تھیں، بچیاں بیٹھی تھیں، پرواہ نہیں ان کو۔ کوئی بڑا بندہ اندر گیا، انہوں نے کہا نکل، شرم نہیں آتی تجھے؟ باہر کھڑا ہو، دروازہ کھٹکھٹا، کوئی آئے گا مرد، اسے بات کر، اندر جرت کیوں کی؟ وہ مرد نہیں، وہ ہے، وہ لا کی تصویر ہے۔ وہ اندر آیا تو وہ دیکھے گا یہ کیسی ہیں، یہ اندر جائے گا تو نہیں دیکھے گا کیونکہ اس کو سب مائیں نظر آتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ لا کی تعریف بڑی خوبصورت۔ چلو بات لا پہ چلی پڑی۔ ہمارا معیار یہ ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے ہم اتنا کھائیں کہ ہم کسی اور کا حصہ بھی کھا جائیں، جبکہ لا کی تعریف یہ ہے ماں پیچھے پڑ پڑ کے کھلاتی ہے۔ اس کا مطلب ماننا پڑے گا جو کھانے کے لیے زندہ ہو وہ اور ہوتا ہے، جو زندہ رہنے کے لیے کھائے وہ اور ہوتا ہے۔ آپ ان کی گفتگویں چیک کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، گفتگویں چیک کرو، کوئی لمبی پلاننگ نہیں ہوگی۔ لکڑی کی گھوڑے بنا رہے ہوں گے، گاڑیاں بنا رہی ہوں گے، اطمینان ہے، چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر بنا رہے ہوں گے، بنا کے توڑ دیں گے، گھر آ جائیں گے۔ یہ لا کی خوبصورت تعریف ہے۔ ان سے پوچھو بابا یہ چھوٹا سا گھر بنایا تو نے توڑ دیا، اتنی محنت کی، کہنے لگا یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ حقیقت آئینہ کھڑا دکھا رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی، جیسے آپ کا مزاج ہو، جیسے آپ کی طبیعت۔ بابا جی توجہ ہے بابا جی؟ اچھا شکریہ بابا جی۔ میں نہیں کہتا کہ دائیں بائیں جو میرے بیٹھے ہو میرے پاس محبت ہے، صرف میں چاہ رہا تھا کیونکہ بابا بڑا غور سے سن رہے تھے جملہ جملہ، اچھا لگا کہ بزرگ ہیں تائید فرما رہے ہیں۔ لا کی خوبصورت تعریف، جس نے جس دور میں اس لا کو ہمیشہ کے لیے سنبھال کے جوتی کی نوک پہ رکھا، اس کو اے اللہ سمجھ آیا، جس کو اے اللہ سمجھ آیا تب اس کو محمد رسول اللہ، اور جس کو محمد رسول اللہ سمجھ آ گیا پھر وہ کہتا ہے علی ولی اللہ۔ پہلے لا تو کرو یار۔ بھائی مہربانی، بھائی بہت شکریہ۔ ایک لشکر اسلام ہے، بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے، پھر ہم نے آگے بھی جانا ہے، بات رہ نہ جائے۔ امانہ جی لشکر اسلام رواں دواں ہے۔ اذان کا وقت ہوا، ایک بندے کی ڈیوٹی لگی، جا تو اذان دے۔ اس نے پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا۔ پہاڑ سے آواز آئی بے شک وہ اکبر ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ
پہاڑ سے آواز آئی بے شک وہ واحد لا شریک ہے. اس نے کہا اشہد ان اس نے کہا بے شک وہ باکمال اللہ کے رسول ہے. آذان کا ہر کلمہ پہاڑ کے پیچھے سے آواز ہے. آذان مکمل کی. مکمل کرنے کے بعد اس نے دل میں سوچا اتنی دیر سے آذان کی آواز کے جواب میں آواز آ رہی ہے, میں اس سے پوچھوں نا یہ ہے کون اور کہاں ہے. لشکر وہ پیچھے ہے, میں پہاڑ کے آگے دامن میں کھڑا ہوں. اذان کی میں نے یہاں گونج بلند کی, اندر سے آوازیں آئیں. لو جی اس نے کھڑے ہو کر کہا پروردگار عالم کی مخلوق, میں محمد کا امتی ہو کر کہتا ہوں میرے سامنے آ, تجھے اذان کی قسم. لو جی پہاڑ پھٹا. ایک باریش بزرگ سفید سر اور سفید ریش کے ساتھ سامنے تشریف لے آئے. انہوں نے کہا تو کون؟ انہوں نے کہا تو کون؟ پہلے اس نے کہا تو کون؟ اس نے کہا میں بھی بتاتا ہوں لیکن تیرا نام بتلا تو نہیں. انہوں نے کہا میرا نام بتلائی ہے, تجھے کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں میں کون. انہوں نے کہا میں ہوں, میں نے جان کے یہ واقعہ شروع کی ہے, اس کا نچوڑ بڑا لطف دے گا آپ کو. میں ہوں عیسیٰ کا حواری. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ سے رہتا تھا, نہ کہ یہ میرا کمال تھا, میں عیسیٰ کے ساتھ رہتا تھا. عیسیٰ کا احسان تھا جو ساتھ رکھتا تھا. وفا کی میں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ویسے جیسے عیسیٰ چاہتے تھے. اکثر مجھے کہا کرتے تھے میرے سے کچھ مانگ, اور اکثر میں یہی جواب دیتا تھا آپ کے ہوتے ہوئے میں اللہ سے کیا مانگوں. آپ کے ہوتے ہوئے میں خدا سے کیا مانگوں. کہنے لگے ہم یہاں سے ہی گزر رہے تھے, عیسیٰ میرے ساتھ تھے, مجھے یہاں روکا جناب عیسیٰ نے. کہنے لگے آج میرا دل ہے میں کچھ تجھے دینے پہ تلا ہوں, مانگ میرے سے. کہتے میں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کچھ نہیں چاہیے. یہ دوسرا کہنے لگا میرا نام تو تو نے بتلا دیا, میں بتلا ہوں. آپ کا نام کا میرا نام ہے رغیب بن سوسمدہ, میرا نام ہے رغیب. اچھا آگے انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آج تجھے مانگنا پڑے گا. کہتے عیسیٰ کی صحبت کا اثر تھا, میں نے بڑا سوچا اور سوچنے کے بعد میں نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ میں دنیا نہیں مانگوں گا, جو چیز یہاں رہ جانی ہے وہ نہیں مانگوں گا. تیرے جیسے نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل, یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل, یا وارث حسین اللہ جل اللہ جل, یا وارث حسین عباس اللہ جل اللہ جل, خدائے قائم آل محمد بلندتر صلوات. غدیر والی زبان سے مدد لیں گے, سپیکر کی ضرورت نہیں رہے گی, آپ صرف توجہ رکھیے گا. کہا میں آپ سے فنا نہیں مانگوں گا کیونکہ میں آپ سے سیکھ بیٹھا ہوں, یہ سب چیزیں یہیں چھوڑ جانی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آپ اکثر اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں ایک دن کوئی آئے گا, یہی مقصد تھا میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا. کوئی ایک دن آئے گا اور اس کے آنے پر خدا وند عرش و کرسی بھی آئے گا. اور جو آئیں گے ان کے ساتھ وہ سفید گھوڑوں پر سوار ہوں گے. منظر بڑا کمال ہوگا. جناب عیسیٰ آپ نے فرمایا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, آپ نے فرمایا تھا وہ دور ہوگا اصل دور, امن کا دور
ہوگا، محبت کا دور ہوگا، بھائی چارے کا دور ہوگا، ایک ہونے کا دور ہوگا، ایک ہو کے رہنے کا دور ہوگا۔ میں یہ حیران ہوتا ہوں قبرستانوں سے جب گزرتا ہوں نا، اکثر سفر میں ہی رہتے ہیں، مسلسل قبرستانوں سے گزرتا ہوں، اتنی ساری قبریں، ڈھیر ساری قبریں دیکھ کے ایک دفعہ سوچتا ضرور ہوں زوار اسد، حیرانی یہ ہے مرنے کے بعد یہ کٹھے پڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مرنے کے بعد یہ سب کٹھے موجود ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ انسان کتنی چیزوں کا مرکب ہے؟ میری طرف دیکھنا ہے۔ فضل بٹی کدھر ہے؟ اچھا پیغام کی اجازت ہے؟ اچھا اچھا بسم اللہ۔ مولا علی علیہ السلام، میں بات مکمل کر لوں؟ میں رغیب کی بات بھی کرتا ہوں، مہربانی، میں رغیب کی بات بھی کرتا ہوں، لیکن وہ قبرستان والی بات آ گئی تو وہ ذرا مکمل کرتا ہوں۔ میں نے کہا اکثر قبرستانوں سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا سارے کٹھے پڑے ہیں، پتہ نہیں ان کا مقدر کہاں چلا جاتا ہے، دنیا میں کٹھے نہیں رہتے کٹھے، گھر میں دو کٹھے نہیں رہتے، مرنے کے بعد سب کٹھے رہتے ہیں۔ اچھا نہیں، آئیے انسان کتنی چیزوں کا مرکب ہے؟ آپ سب کہو گے جسم، نفس اور روح۔ آپ خود بتاؤ جسم مرتا ہے، روح مرتی ہے یا نفس مرتا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن آپ بتائیے، شفقت کیجئے، مرتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقہ، نفس مرتا ہے۔ بابا جی آپ نے کہا نا جسم مر جاتا ہے، جسم ان کا مرتا ہے جو بے وارث ہوتے ہیں۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جسم ان کا ہاں مرتا کیا ہے؟ نفس۔ جب نفس مر جائے پھر سب کٹھے۔ یہ ہے لا کی کمال ترین تعریف۔ مرنے کے بعد میت کے سامنے وارث کھڑا ہو کے کہتا ہے اسے معاف کر دو، ہم معافی مانگتے ہیں، اسے معاف کر دو، اس کی کوئی غلطی ہم معافی مانگتے ہیں، اسے معاف کر دو۔ پیچھے کھڑے ہوئے کہتے ہیں چلو اب تو چلا گیا، ہم معاف کرتے ہیں۔ حق یہ بنتا تھا زندگی میں ہی نفس مر جاتا، اللہ کا مہربانی، اللہ کی حقیقت کا پتہ چل جاتا، زندگی میں نفس مر جاتا، معیار اور ہوتا، وہاں مذہبوں کا رولا ختم ہو جاتا۔ تو انہیں پرندوں میں کبھی فرقہ پرستی دیکھی ہے؟ کبھی بندر پہ جا بیٹھے، کبھی مسجد پہ جا بیٹھے۔ اور ایک اور بات میں محبان آل محمد سے کرنے لگا ہوں، میرے مولا کے چاہنے والے ماشاءاللہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، اللہ کرے ہم شیعہ بن جائے۔ جو دعا میں جملہ کہہ گیا تھا اس دعا کے جملے کو غور کرنا، جب وہ کہے یہ میرا ہے تب بندہ شیعہ ہے، ورنہ محب ہے بندہ۔ محبت کرنا اور ہوتا ہے، کسی کی چاہت بننا اور ہوتا ہے۔ میں مخاطب ہوں محبان آل محمد سے، اہل سنت اتفاق نہ کریں، اتفاق نہ کریں، ان کی مرضی۔ حضور مرنے کے بعد ہمارا عقیدہ ہے علی سے ملاقات ہوتی ہے، آؤ دعوت فکر ہے۔ فضل بٹی اللہ کرے یہ مجمع سمجھ جائے، مرنے سے پہلے میت جنازے کے بعد وارث کھڑا ہو کے کہتا ہے اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو۔ کبھی پوچھو تو صحیح کیوں؟ کہتے اس لیے اس کا مر گیا ہے نفس، اس وقت تک قبر میں علی نہیں ملیں گے جب تک مومن معاف نہیں کریں گے۔ پہلے معافی تو ملے نا، پھر بات آگے بنے گی۔ قبروں میں پڑے ہوتے ہیں سارے کٹھے، حضور مہربانی کرو فیصلے امام پہ چھوڑو، کوشش کرو کٹھے ایک ہو جاؤ۔ کچھ نہیں ہوتی،
کیونکہ بڑے 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 فیصلے پڑے ہیں جو سردار نے کرنے ہیں. یہ عدالتیں، دنیا کی کوئی بھی عدالت عادل نہیں کر سکتی، انصاف کرتی ہے. انصاف اور ہے، عادل اور ہے. نام تو عدالتیں ہیں نا، دنیا کی کہیں بھی ہوں، انصاف کرتی ہیں، عادل نہیں کرتی. لو جی، جس کو نہیں سمجھ آئی، ابھی فضل بٹی کو میں گزارش کروں گا، بھائی اگر آپ نے لنگر بانٹ دیا تو بسم اللہ، نہیں بانٹا تو ایک شفقت کرنا، شاپر لینا، شاپروں میں لنگر ڈالنا، سب میں برابر برابر ڈالنا. جو ہی مومن باہر نکلیں ایک ایک شاپر سب کو پکڑا دینا. اس کو کہتے ہیں انصاف. فضل بٹی مشورہ دینے لگا ہوں، جہاں بچہ نظر آ جائے آدھا شاپر دینا. بچے کی خوراک تھوڑی ہے، بچے کی ضرورت تھوڑی ہے. بزرگ نے نظر آ جائے تھوڑا سا آدھے سے زیادہ دینا. جوان نظر آ جائے 2 دینا. جوان کی خوراک زیادہ، جوان کی ضرورت زیادہ. کہنے لگے شاہ جی یہ کیا فرق کیوں رکھوں؟ میں نے کہا بھائی جو جس چیز کا حقدار ہو اس کو وہ دینا عادل کہلاتا ہے. رغیب بن سوس مدہ، بات بولی تو نہیں؟ رغیب بن سوس مدہ. اذان ہو جائے، مہربانی احترام اذان انشاءاللہ. بس بات میں جلدی جلدی مکمل کر دو. درود پڑھے عالمہ. آگے کتنا دیر ہے یہاں سے؟ 15 منٹ. ان سے رابطہ کر لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. رغیب بن سوسمدہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میرا یہاں بازو پکڑا اور مجھے کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں مانگ. مجھے بھی اتنا شعور آ گیا تھا. میں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا میں فنا نہیں مانگوں گا. ایک بات جو اکثر آپ فرماتے تھے، کوئی ایک ایسا کمال دور آئے گا، بڑا خوبصورت نظام قائم ہوگا، پوری کائنات ایک ہو جائے گی، محبت کا گہوارہ بن جائے گی، امن کا دورہ ہوگا، جس میں کوئی سفید گھوڑوں پہ آئیں گے، کوئی بادلوں پہ آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اگر شفقت فرمانے کا دل بھی ہے، میں طرف دیکھنا یار، بڑا قیمتی موتی ہے، پتہ نہیں کس کے مقدر اور کس کے نصیب میں. حضور سنبھالو گے فائدہ آپ کا ہے، ورنہ جن کے سہارے پہ زندہ ہو نا، یہ میرا باپ، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی، یہ میرا چاچا، یہ میرا تایا، یہ میرا ماموں، یہ سب عارضی رشتے ہیں. سانس ہیں رشتے ہیں، سانس ختم انہوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، سب رشتہ توڑ کے چلے جائیں گے. اللہ کرے ایسا رشتہ قائم ہو قبر میں بھی کہا جائے گھبرانا آنے والا ہے. یہی ہوتا ہے نا. کم میں نے جناب عیسیٰ سے عرض کی اگر آپ شفقت فرما سکتے ہیں پھر آپ اللہ سے دعا کیجئے، پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہ دے، میں زندہ رہوں جب ایسا دور آئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا تھا 2 دفعہ تو پہاڑ سے باہر آئے گا. ایک دفعہ جب بتلا اذان دے گا، ایک لشکر اسلام آئے گا، اس میں ایک مؤذن ہوگا جو یہاں اذان دے گا، تو تب آئے گا. اور دوسری دفعہ تو تب آئے گا جب وہ خود آئے گا اور میں بھی خود آؤں گا. مہربانی. اچھا لو جی، کہنے لگا رغیب اتنی کمال باتیں ہیں، مجھے یہ بتا
ایک دور میں تو آ گیا، یہ بتا جب وہ خود آئے گا اور جناب عیسیٰ خود آئیں گے، اس دور کی کوئی نشانیاں بھی عیسیٰ نے بتائی تھی؟ ایک دو ہی نشانیاں بتا پاؤں گا، زیادہ نہیں، تھکے ہوئے ہو، سارا دن کی مجلس ہے، مجھے جلدی آنا تھا، قافلے آ گئے تھے ادھر مقام جمکران پہ، میں اس وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ کوئی نشانیاں بھی بتا گئے؟ رغیب کہتے ہیں نشانیاں میں بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ بتا، میں نے جناب عیسیٰ سے سنا تھا جب لشکر اسلام یہاں آئے گا اس وقت جانشین رسول علی ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو عیسیٰ سے سنا تھا کہ علی کو ان کا حق ہی نہیں ملے گا۔ عیسیٰ سے سنا تھا، میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا، وقت کافی ہو گیا۔ لو جی، کہا مہربانی کر نشانیاں بتا۔ کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا جس کے لیے تو نے دعا منگوائی ہے اس کے آنے کی نشانی پہلی یہ ہے، خون سفید ہو جائیں گے، عبادتیں، مہربانی بے شک ہی کہہ دیا، اتنا ہی کافی ہے، عبادتیں بناوٹ کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ لوگ، ایک اور جملہ بھی تھا، لوگ عبادتوں کا صلہ بندوں سے مانگیں گے۔ اوئے ہوئے ہوئے، کہا لو، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ میں شیعہ کتاب کا حوالہ دکھا سکتا ہوں۔ کہ خون سفید، عبادتوں میں بناوٹ، دکھاوا، لوگ بندوں سے صلہ مانگیں گے۔ تیسری بات انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ دور ہوگا جب مرد حاکم ہو کے عورت سے مشورہ لے۔ فضل بٹی جی بابا جی، اچھا پانچویں چیز کہتے، ویسے اس نے بہت ساری 11-12 نشانیاں بتائی جو کتابیں لکھی ہیں، بس 5 نشانیوں پہ اکتفا کرنا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس دور کی نشانی یہ ہے، اس دور میں عبادت گاہیں سجاوٹ گاہوں میں بدل جائیں گے۔ لو جی، کہا میں تو چلا واپس، اندر گیا، پہاڑ اپنی جگہ پہ واپس آ گیا۔ میں سوچ کے سوچنے لگا کبھی کو مجمع ملے گا میں ایک جملہ کہوں گا اور ایسے سوال کہوں گا، حضور اگر عیسیٰ کے حواری کا یہ معیار ہے پھر گھر جا کے سوچنا محمد کے پجاری کا کیا معیار ہے؟ سوچنا۔ مہربانی، آقا کے چاہنے والوں کا کیا معیار ہے؟ معیار بدلو، کوشش کرو اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو، کوشش کرو اپنے آپ کو پہچانو۔ مجھ جیسے کو ان جیسوں نے اپنی محبت کے قابل بنایا۔ میری اوقات نہیں تھی، ان صاحبان اوقات نے مجھے کوئی نہ کوئی اوقات عطا کی۔ میں مجلس پہ جانے کے قابل بھی نہیں تھا، 14 کا احسان ہے مجھ جیسے کو اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ میں علم عباس کی زیارت کے قابل بھی نہیں تھا، ان کا احسان ہے انہوں نے مجھ جیسے گناہگار کو علم عباس کی زیارت کروائی۔ اب میں نے اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہیں بیچنا، جن آنکھوں سے غازی کا علم دیکھنا ہے ان آنکھوں سے زندگی میں حرام نہیں دیکھنا۔ جن قدموں کے سہارے، مہربانی، جن قدموں کے سہارے چل کے میں نے ان کے امر کے تحت مجلس میں جانا ہے، عہد ہے میرا ان قدموں کو کبھی میں زندگی میں حرام پہ نہیں لے جاؤں گا۔ جس شکم میں لنگر حسین کا لقمہ ڈالوں گا، میرا عہد ہے اس شکم میں کبھی حرام کا قطرہ نہیں جائے گا۔ یہ میرا ہے میسج ان کے لیے جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، جو کل کی مجلس کا انتظار کرے ان کے لیے نہیں۔
آئے تو بسم اللہ سوچتے رہنا. جو اگلے محرم کا انتظار کرے ان کے لیے پیغام نہیں، جو سرکار کا انتظار کرے ان کے لیے میسج ہے. جن کے لمبے لمبے پلاننگ ہیں، میں ایک فیکٹری بنائی ہے، میں 4 بناؤں گا، 6 بناؤں گا، اس کو کہنا جا کے گھر سوچ تو صحیح، مرنے کی دیر ہے، تیری اولاد تیری جیبیں دیکھے گی. کچھ لے کے تو نہیں جا رہا ساتھ؟ ہاں تے پھر نال کپڑے بھی لا لین گے. جن کے لیے زندگی گنوا دیتا ہے وہ تیرے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں؟ جو کرم کر کے تجھے اپنے پاس بلاتے ہیں تیرا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ یہی میرا میسج تھا، یہی میری عرضیاں تھی، یہی میری گزارش تھی. اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو، اپنا معیار اپنا مقام سنبھالو. رات کو شکر کیا کرو، مولا آپ کی کریمی سارا دن آپ کی یاد میں گزر گیا. مولا آپ کی عطا احسان فرمانا، مجھے غافل نہ ہونے دینا. ہر لمحے اپنے ذکر اور فکر اور یاد اور انتظار میں رکھنا. ایک دفعہ میں نے سرکار کا ایک فرمان سنایا تھا، شاہ جی تیار ہے ادھر آگے، بس نکل رہے ہیں، انتظار کریں، بس نکل رہے ہیں، بس یہ بات کرتے ہیں 2 جملے مصاحب اجازت، کیونکہ پہلے شاہ جی بھی مصاحب نہیں پڑھ کے کہ میری ڈیوٹی لگا گئے. چھٹے لال ولایت کا دور ہے، میں نے ایسے نہیں کہا ہر وقت گفتگو میں یہی ہونے چاہیے. چھٹے لال ولایت کا دور ہے، رات کا ٹائم ہے، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں. بابا جی بندے نے معصوم کو کہا مولا کتنے خوبصورت ستارے آسمان پہ چمکتے ہیں. مولا نے فرمایا ساری زندگی آسمان کے چمکتے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے چمکتے ستارے نہیں دیکھے. مولا زمین کے بھی کچھ چمکتے ستارے ہوتے ہیں. امام مسکرا کے فرماتے ان کی ایک نشانی ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ابن رسول اللہ ان کی نشانی کیا؟ امام فرماتے وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں، وہ جب بھی بیٹھتے ہیں، وہ جتنی دور بھی بیٹھتے ہیں، جتنی دیر بھی بیٹھتے ہیں، سوائے ہمارے کوئی بات ہی نہیں کرتے. مہربانی، جس دور میں تو موجود ہے اس دور کی حقیقت کو سمجھ. بس شنی کریم داد حافظ آباد جگہ جگہ سکھے کی کہ آئے ہوئے موالیہ نے حیدر قرار علا کل شین قدیر کی مرضی تھی، اس نے اس دور میں بھیجا. وہ چاہتا تو صفین میں بھیج سکتا تھا، اگر صفین میں ہوتے ہم علی کے ساتھ ہوتے. وہ چاہتا 61 ہجری میں حسین کے دور میں بھیج سکتا تھا، اگر حسین کے دور میں ہوتے حسین کے ساتھ ہوتے. علا کل شین قدیر کی یہ مرضی ہے. سن سلمان کیسا تھا، سن حر کیسا تھا، مگر یہاں سے اٹھنے سے پہلے عہد کر میں بھی حر بنوں گا. تبدیلی لے آ. سردار تیرا معیار بلند دکھنا چاہتے ہیں، آقا آنے والے ہیں، بادشاہ کا ظہور بڑا قریب ہے. جو کوتاہیاں ہیں رحم کی اپیل مانگ، کوتاہیاں دور کر، ہو جائیں گی انشاءاللہ. بس کریم گھرانے کے کرم بالائے احسان شکریہ بھی ادا کیا کر. ضروری نہیں مجلس ہو، اکیلا بیٹھ کے وارث کو یہ بھی کہا کر تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے. اللہ مان، شکریہ بھی ادا کر، تیرا احسان ہے مولا. تو ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، تو شیطان سے بچاتا ہے، تو حرام سے بچاتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کرو تیرے شہزادوں کی بے موسمی شہادت کا بڑا ارمان ہے مولا. کہا کر اکبر کی شہادت کا بڑا ارمان، اصغر کی شہادت کا بڑا ارمان، قاسم کی شہادت کا بڑا ارمان، عباس علمدار کی شہادت کا بڑا ارمان. ایک جملہ میرے کہنے پہ یاد کر کے ضرور اکیلے بیٹھ کے، ضروری نہیں کو پڑھنے والا ہو، تیرا امام تیرے پاس موجود ہوتا ہے، یہ ضرور کہا کر آقا تیرے شہزادوں کی شہادتوں کا بھی بڑا ارمان ہے، لیکن آقا تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان ہے، شہزادیوں کے دربار جانے کا بڑا ارمان. پہنچ گئی شام کے باہر شہزادیاں، سفر کا مہینہ ہے، شہزادیاں سفر میں ہیں. پہنچ گئی شام کے باہر، بسم اللہ، روتے بھی رہو دعا بھی کرتے رہو، اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے. اس بدبخت نے آواز دے کے کہا تھا کہ جب یہ قافلہ آئے نا مجھے پہلے بتانا. اس تک پیغام بھیجا گیا، دمشق کے بعد قافلہ آ چکا ہے. اللہ اکبر. اس نے دوسرا قاصد بھیجا کہ فوری طور پہ کہے جب تک میرا حکم نہ ہو داخل نہیں ہونا.
رؤسا کی میٹنگ بلائی، عمرہ کی بدبختوں کی میٹنگ بلائی. اس لائن نے کہا علی کی گھر والوں سے بدلے لینے کا وقت آ گیا. آج علی ہوتے پتہ چلتا، آج ہوتے ابو طالب پتہ چلتا میں کس حال میں محمد کی بیٹیوں کو شام بلانا چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. اس نے اعلان کیا جلدی کرو، شام کا یہ دمشق کا یہ شہر سجاؤ. لوگوں کو کہو تیسرے دن نئے کپڑے پہنے، خوشبوئیں لگائیں. آگے سے کہتے ہیں 7 لاکھ تماشائی بلاؤ، ناچنے والیاں بلاؤ، لونڈیاں بلاؤ، ڈھول والے بلاؤ، تاشے والے بلاؤ. دیہاتوں میں اعلان کرو کوئی آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرنا ہے. اکثر شام والوں کو پتہ نہیں تھا آنے والے کون ہیں. 3 دن شہر سجتا رہا، شہزادیاں باہر کھڑی رہی. تیسرے دن کے بعد اس نے کہا جاؤ ان کو کہو اندر آئیں. کھچا کھچ بھرا ہے دمشق سے، کھچا کھچ بھرا ہے. یہ بدبخت باب جابیہ پہ جا کے بیٹھ گیا. میں بھی دیکھوں کیفیت کیا ہے. ادھر سے یہ قافلہ، آگے آگے نیزے ہیں، نیزوں پہ وہ موجود ہیں. سنی ہو یا شیعہ ہو، بات سنی شیعہ کی نہیں ہے، بات محمد کے گھرانے کی ہے. حافظ آباد والوں آگے آگے وہ ہے جس کو محمد کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے. سر ہیں، پیچھے سواریاں ہیں جن پہ درود والی شہزادیاں ہیں. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. شہزادی نے دروازے سے باہر پہنچ کے تماشائیوں کا ہجوم دیکھا. شام والی آواز دے کے کہتی ہے یہاں رک جاؤ. سید سجاد آگے آکے کہتے ہیں پھوپھی اماں یہاں روکنے کا مقصد کیا ہے؟ آواز دے کے کہتے ہیں سجاد ذرا سامنے دیکھ تو صحیح، شرابی پی رہے ہیں، دنیا لانتی ناچ رہے ہیں. اب بتا سجاد میں اس ماحول میں کیسے گزروں گی؟ آواز دے کے سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں پریشان نہ ہو، آپ کے پردوں کی ضمانت اللہ کے پاس ہے. حسین کے دین کی تکمیل کے لیے ہمیں یہاں سے گزرنا پڑے گا. مولا علی کا صحابی ہے، نام ہے سہل. یہ روایت کرتا ہے میں یہاں شام کے شہر پہنچا. صبح صبح دیکھا میں نے لوگوں نے نئے کپڑے پہنے. میں ایک ایک کندھا ہلا کے کہتا ہوں کوئی نئی عید آئی ہے، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر کوئی ہنس رہے، کوئی مذاق کر رہے، کوئی کس کیفیت میں. کہتے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جس کے یہاں کمر میں ایک کالا کپڑا تھا. آہستہ آہستہ سر پہ ہاتھ مار کے کہتے ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. کہتے میں بزرگ کے قریب گیا. میں نے پوچھا بزرگ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے تو پردیسی معلوم ہوتا ہے، یہ کوفے میں، یہ شام میں یہ عید نہیں، اصل میں لعینوں نے مہمان کو گھیر کے لوٹا ہے. ان ظالموں نے نہ صرف لوٹا ہے بلکہ محمد کی شہزادیوں کو بھی لے کر آئے ہیں. میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا سلیمان. میرا نام سلیمان ہے. کہا میں ملنا چاہتا ہوں. کہا نام مل تو اچھا ہے. کہا اچھا مجھے دکھا تو صحیح. پہلا سر آیا، اعلان ہوا یہ فلاں، بلکہ کیوں نہ کہوں پہلا آنے والا سر ہور کا سر تھا جس کے کانوں پہ ایک چھوٹی سی چٹ لگی ہوئی تھی. ان کے پیچھے سر آتے رہے. اسی طرح کسی بدبخت کے ہاتھ میں کوئی شہزادہ تھا، کسی بدبخت کے ہاتھ میں کوئی شہزادہ تھا. اعلان ہوتا رہا یہ شہزادہ، یہ شہزادہ، یہ آنے والا، یہ آنے والا، یہ آنے والا. اچانک خاموشی چھا گئی. عورتیں جتنی ناچنے والی تھی ناچنا بند کر دیا. اچانک علی اصغر کے چہرے پہ نظر پڑی. عورتوں کا ناچنا بند ہو گیا، عورتیں ہنسنا بند کر گئیں، رونا شروع کر دیا. بتانے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. بھرے مجمع کی عورتوں نے زوردار ایک جملہ کہا اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو. اس کیفیت میں نہ دیکھے ایک معصوم لال ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ایک منٹ یہ بند کر گیا. یہ میں نے اعلان نہیں کیا. دعائے عہد بڑی اہم دعا ہے، چھٹے امام نے تلاوت فرمائی.
اور بادشاہ فرماتے ہیں جو روزانہ دو عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ یہ دو عہد کا تحفہ ہے تمہارے لیے، اردو میں ترجمہ ہے، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، صرف اتنا ہدیہ ہے پڑھیے گا، باقی سردار قبر پہ آ کے اٹھائیں گے۔